وہ انجینئر بنا ہوا، کیا وہ محمد علی انجینئر، کبھی کوئی کہتا ہے میں انجینئر ہوں، کبھی کہتا ہے میں مولوی ہوں، پتہ نہیں، تو ہے اس کو خود بھی پتہ میں کیا ہوں. کیا کیا فضول باتیں وہ کری جاتا ہے، وہ کری جاتا ہے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. اور لوگ تو چونکہ بیچارے لوگوں کو تو دین کا پتہ نہیں، لوگ تو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ صحیح فرما رہے ہیں، اتنا مشہور آدمی صحیح باتیں کر، اور کتنی فضول باتیں وہ کرتا ہے دین کے معاملے میں جس کی کوئی حد نہیں. آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے کہ علی بھائی کو نہ سنو، صحابہ اور بزرگوں کو برا کہتا ہے، اپنے پاس سے حدیث کا رزلٹ نکالتا ہے. یار یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں میرے بھائی. جو یہ کہتا ہے نا اس کو کہیں کہ وہ تو اپنے پاس سے نکالتا ہے نا، آپ یہ حدیثیں پڑھ کے نا، آپ اپنے پاس سے نہیں، آپ وہ والا رزلٹ نکالیں جو نکلتا ہے. اپنے پاس سے کیا رزلٹ ہے؟ بالکل واضح ہے. یہ کہتے ہیں کہ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ بابوں کو پکارنا شرک ہے، تو میں کیسے نہ نکالوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں سے آپ کسی طریقے سے یہ ثابت کریں کہ اللہ کے ساتھ بزرگوں کو بھی اللہ کی اطاعت سے پکارا جا سکتا ہے. تو میرے بھائی میں کیسے ثابت کر دوں؟ میں نہیں کر سکتا. جو اس میں سے اچھل اچھل کے معنی نکل رہا ہے میں نے وہی ثابت کرنا ہے نا. اگر آپ کہیں کہ میں قرآن و سنت کے بالکل مخالف کوئی رزلٹ نکالوں جو اس میں سے نکل رہا ہے، یعنی اگر حدیث کہہ رہی ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812 اور صحیح بخاری 447 اور مسلم میں بھی موجود ہے 7320 اور 7322. یہ حدیث متواتر ہے. سیدنا ابو سعید خدری سے ہے، ام سلمہ سے ہے، عمر بن عاص سے ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے ہے، خود حضرت معاویہ اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد میں آپ کو کہ جی اس میں تو لکھا ہوا ہے باغی جماعت قتل کرے گی، تو لیکن اس کو آپ اس کا معنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضرت عمار کو ایک بڑی اچھی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ اس کو بہشت کی طرف بلائیں گے. جہنم کو میں وہ بہشت کہہ دوں کہ وہ بہشت کی طرف بلائیں، اس طرح تو میں نہیں چینج کر سکتا. جو مطلب نکل رہا ہوتا ہے وہی بیان کرنا ہوتا ہے. اور میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ قرآن و سنت کا وہ معنی معتبر ہوگا جو پہلی دفعہ آپ پڑھ کے اس میں سے لیں گے. ایک انگریز کے سامنے آپ الٹے بھی لٹک جائیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، وہ یا شیخ عبد القادر جیلانی مانے گا؟ نہیں. وہ کہے گا یار واضح لکھا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے. اب وہ نہیں کہنا کہ امی سے روٹی مانگنی ہے، وہ اسباب نے. یہ تو انگریز بھی تو ہم لیتر مارے گا یار، یہ تو گل ہی نہیں ہو رہی. وہ تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خدا کے لیے یہ دو الگ چیزیں ہیں. ظاہری اسباب تو آپ کافر سے بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات جب ہوئی، آپ کی زرہ یہودیوں کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی اناج کے عوض. آپ یہودی سے بھی مدد لے سکتے ہیں جو اسباب ہے سامنے. اس سے یہ کہاں سے؟ تو اسی لیے میں نے جملہ بولا تھا جو کافر مطلب لے گا نا پہلی دفعہ پڑھ کے، وہ آپ نے لینا ہے. یہ بھی لوگوں نے کلپ کار لیا، یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا مطلب نہیں لینا، کافروں کا لینا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. اور یہ تو آپ خود بھی کہتے ہیں. کیا کوئی بریلوی مانتا ہے کہ دیوبندیوں کے ترجمے کو آپ نے ماننا ہے؟ تو بریلوی بھی تو کہہ رہا ہے کہ دیوبندیوں کا ترجمہ نہیں ماننا، اور دیوبندی کہہ رہے ہیں بریلویوں کا ترجمہ نہیں ماننا. اور میں کمبائنڈ طور پہ کہتا ہوں ان دونوں کا نہیں ماننا. جو عربی کے مطابق ترجمہ بنتا ہے دونوں کا لیں اور کمپیئر کروائیں، اور جو کہیں پہ اختلاف ہو کسی عربی دان چاہے وہ یہودی کیوں نہ، اس سے فیصلہ کروائیں کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے. اب تو خیر وہ مسئلہ ختم ہے. میں تو ساروں کے ترجموں کو صحیح سمجھتا ہوں، کہیں ایک جزوی اختلاف ہو سکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کافروں کو فالو کرنا میرے بھائی وہ اس لیے کہ کافر سوچے سمجھے بغیر جو قرآن میں لکھا ہے اس کو اسی طرح مانے گا. مثلا میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں سورۃ النمل کی. امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اب یہ جب ایک انگریز پڑھے گا نا وہ کہے گا اللہ تو یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ جس سے تم دعا کرتے ہو نا وہ تو ہے اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں تمہارا عقیدہ نا کہ تم اسے پکارو گے مدد کے لیے اور وہ تمہاری مشکل دور کرے گا، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا وہ الہ ہے جس کے تم پکار رہے ہو؟ یہ انگریز مطلب لے گا نا. لیکن پاکستان کے 20 کروڑ عوام میں کم از کم 10 کروڑ سے زیادہ ایسے ہیں جن کو آپ یہ مطلب منوا کے بتائیں.
قرآن کے پہلے صفحے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ہم یہی کہیں گے نا اسے کہ میرے بھائی جو غیر مسلم پہلی دفعہ پڑھ کے رہے گا. اسی طرح میرا ایک کلپ کسی نے کاٹا کہ جی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے سامنے قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی فرینچ زبان میں گالیاں دے رہا ہے، تو اس نے قرآن کو گالیوں سے تشبیہ دے دی ہے. نعوذ باللہ. وہ انجینئر بنا ہوا، کیا وہ محمد علی انجینئر، کبھی کوئی کہتا ہے میں انجینئر، کبھی کہتا ہے میں مولوی ہوں، پتہ نہیں تو ہے اس کو خود بھی پتہ میں کیا ہوں. کیا کیا فضول باتیں وہ کری جاتا ہے، وہ کری جاتا ہے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. اور لوگ تو چونکہ بیچارے لوگوں کو تو دین کا پتہ نہیں، لوگ تو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ صحیح فرما رہے ہیں، اتنا مشہور آدمی صحیح باتیں کر، اور کتنی فضول باتیں وہ کرتا ہے دین کے معاملے میں جس کی کوئی حد نہیں. وہ بات کہیں سے شروع ہوئی ہے میرے بھائی، وہ بات کا اتنی دفعہ میں اس چیز کو بریف کر چکا ہوں. ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بڑا مشہور لطیفہ بیان کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ یہاں سے کچھ لوگ جو عرب ملکوں میں گئے، وہاں ان کی عربیوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، یہ ان کو اپنی مادری زبان میں گالیاں نکال رہے تھے، اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ عربیوں کو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ان کو گالیاں بھی نکالی ہیں، وہ آگے سے قرآن ہی پڑھتے تھے. حالانکہ وہ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، وہ عربی میں گالیاں ہی نکال رہے تھے، لیکن چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے تو وہ تو اسے قرآن ہی سمجھیں گے. تو اس لطیفے کے کانٹیکسٹ میں میں نے بات کی تھی کہ ہماری حالت بھی یہی ہوئی ہے کہ ہمارے سامنے جو قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، کوئی فرینچ میں آ کے گالیاں نکال لے یا عربی میں آ کے قرآن پڑھ لے، ہمیں تو دونوں کی کوئی نہیں سمجھ آنی. اب دیکھیں یہ بات ہی بالکل ڈیفرنٹ تھی. اور بلکہ سوشل ایکسپیریمنٹ آپ کو میں بتاؤں اگلے دن ہوا بنگلہ دیش میں. وہ بڑے تنگ تھے کہ لوگ جو ہے نا، وہ جس نے یہاں بھی مردوں کی عادت ہوتی ہے نا، کراچی میں تو بہت زیادہ ہے، پان کی پچکاریاں پھینکنا دیواروں کے اوپر، حالانکہ یہ حرام ہے کسی کی دیوار پہ پھینکنا. لوگوں کی دیواروں کے باہر بیٹھ کے جو ہے نا مرد وہ پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. پبلک ٹوائلٹس ہونی ہے تو وہاں پہ سوشل ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. بنگالیوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ان کو اب کیسے منع کریں. یہاں تو لوگ لکھتے ہیں دیکھو گدھا پیشاب کر رہا ہے، یہ لکھ دیتے ہیں، لیکن گدھا پھر بھی نہیں پیشاب کرنے سے باز آتا. جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو وہ کرتا ہے، اور اگر اسے زیادہ زور سے پیشاب آیا ہو تو پھر دیکھنے والے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جان بچانا فرض ہے. اچھا، انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے عربی میں نا قرآن کے سٹائل میں نا یہ عبارت لکھ کے لگا دی کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے، اور اس کو عربی میں نا قرآن کے سٹائل میں. لوگ پیشاب کرنا تو دور کی بات، لوگ گزرتے تھے اس کو یوں ہاتھ لگا کے نا کر کے گزرتے تھے. یہ ویڈیوز ہیں باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر. اور انہوں نے کہا یہ سوشل ایکسپیریمنٹ ہمارا کامیاب رہا ہے کہ عربی میں ان کو لکھے، وہ اس کو قرآن کی آیت سمجھ رہے تھے، اور لکھا کیا ہوا ہے، یہاں پیشاب کرنا منع ہے. تو اگر میں یہ ویڈیو میں کہوں کہ یہاں پہ کوئی عربی میں آ کے کہنا یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے، لوگ تو اسے بھی قرآن ہی سمجھ رہے ہوں گے. ان کا تو لیول یہی ہے نا. یہ تو ہم ایک سسٹم کا رونا رو رہے ہیں. اس طرح کی مثالیں جب بیان کر کے اللہ تعالیٰ سورہ الفرقان میں کہتا ہے کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے گونگے بہرے ہو کر قرآن کی آیات میں نہیں گرتے بلکہ تفکر کرتے ہیں. قرآن کی آیت کو بھی بغیر تفکر کے سمجھنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا بندہ گونگا، اندھا اور بہر ہے جو قرآن کے اوپر صرف سمجھ کے بغیر اس کے اوپر گر پڑتا ہے. کافر یہی کرتے تھے نا کہ قرآن کے اوپر توجہ کرنے کی بجائے وہ شور مچا دیتے تھے اور اس بات کو سنی انسنی کر کے کہتے تھے اگلے لوگوں کی کہانی ہے. تو وہی بات ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جتنی باتیں ہوتی ہیں نا قرآن اور سنت کے ریفرنس سے ہوتی ہیں. آپ ہمارے مخالفین کو کبھی سنیں، ستی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی مجھے پتا ہے جس مفتی کی آپ کلپ میں سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے بندو یہ تو شے ہی کوئی نہیں ہے. ان کے جو مرے ہوئے جن کے نام یہ وضو سے لیتے ہیں وہ کوئی شے نہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے. ان کی آپ کے باتیں کریں گے، ان بیچاروں نے وہی کچھ پڑھا ہوا ہے جو کچھ پیچھے سے سنا ہوا ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کا واسطہ کس کے ساتھ پڑ گیا. تو یہ علم کی دنیا ہے، یہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا. ہم نے کبھی نہیں کہا، میں شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں. آپ میرا یوٹیوب پہ آج سے کچھ 6-7 سال پرانا کلپ دیکھ لیں، علماء سے دین سیکھنے کا طریقہ. میں تو کہتا ہوں علماء سے سیکھیں، میں تو کہتا ہوں پوچھو علماء کو، پوچھیں علماء کو نہیں، پوچھو کہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں آپ یہ نہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے، ہم آپ کو دین سکھائیں گے. بھائی دین کہاں سے مانے آپ کا؟ دین تو آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوا ہے اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ بتاؤ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. اس کے اوپر ہمیں یہ کہیں گے فلانے بابے نے لکھ دیا. تو ہم پھر بار بار کہیں گے کہ میرے بھائی جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر لیتے ہیں تو بابت شاہی کوئی نہیں. کس کی دوست؟ ہم پہ دوست، ہمیں دوست لگانی ہے قرآن و سنت کی لگائیں، خلفائے راشدین کی لگائیں، ہم اپنے سینے پہ لے کے اسے ایکسپٹ کریں گے. باپ پہ تو کوئی شاہی نہیں ہے، کوئی شاہی نہیں. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں باپ پہ تو شاہی کوئی نہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں یہ بدتمیز لوگوں کو بنا رہے ہیں، بدتمیز نہیں بنا رہے میرے بھائی. ہم جب یہ کہتے ہیں نا باپ پہ تو شاہی کوئی نہیں، اس سے مراد ہمارے مقابلے پہ نہیں. ویسے تو یہ بھی کہہ لیا جائے تو اتنا مسئلہ کوئی نہیں، آپ کو اندازہ ہو چکا ہے ان لوگوں کا علمی لیول کیا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کی تعلیمات کی روشنی میں باب شاہ کوئی نہیں ہے. قرآن و سنت کچھ اور کہہ رہا ہے اور بابوں نے کچھ اور بتایا ہوا ہے. میاں اس کو بھی لوگ دفاع کر رہے ہیں. آپ دیکھیں میاں والی بات کا بھی دفاع کر رہے ہیں. وہ ایک مولوی نے کہا کہ وہ جی امام باقر، اور وہ یہ حدیثیں بھی ہم سے سن کے، ہم سے پہلے آج تک کس نے یہ حدیث بیان کی تھی؟ تم تو اہل بیت کا نام نہیں لیتے تھے، آج کہتے ہو ہم اہل بیت کو پہلے مانتے ہیں صحابہ سے. ہماری نسبت کس کی طرف ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. ہم اہل بیت کو پہلے مانتے ہیں لیکن اس کے بعد باقی صحابہ کو بھی مانتے ہیں. اے اللہ ہماری نسبت علماء حق کی طرف ہے، تو ان نسبتوں کی بھی ہم نے اللہ کو لاج دی. ہماری کیا اوقات ہے بھائی؟ تم نے تو اہل بیت کا کبھی نام بھی نہیں لیا تھا، پہلے دوسرے کی تو بات ہی کوئی نہیں تھی. آیا ہو نا کڑگیچ. ہم سے پہلے کس نے روئے عرض پہ یہ حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی کہ امام باقر علیہ السلام جب ملنے کے لیے گئے جابر بن عبداللہ کو؟ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کے حج کا بیان، مشکات میں آپ کو 2555 نمبر پہ ڈیٹیل میں ملے گی یہ والی حدیث. تو امام باقر اب نوجوان تھے، امام جابر بن عبداللہ بوڑھے ہو چکے تھے، 80+ ان کی ایج تھی، نابینا ہو چکے تھے. انہیں جب پتہ چلا کہ میرے نبی کا بیٹا مجھے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کو اپنے قریب کر کے ان کے سینے کے بٹن کھول کے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے اپنے پیار اور محبت کا اظہار کیا کہ تو میرے نبی کا بچہ ہے، تو مجھ سے جو بھی پوچھے گا میں تجھے بتاؤں گا. یہ ایک واقعہ جس میں ایک جز ہے، یہ اس سے وہ میاں کو ثابت کر رہے ہیں. وہ جو ارواح ثلاثہ سے اشرف تھانوی صاحب کا میں نے پیش کیا کہ اشرف تھانوی صاحب نقل کر رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے، یعنی یہ مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں قاسم نانوتوی، ان کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی چرپائی پہ اپنے ساتھ لٹایا. یہاں تو لٹانے کا ذکر ہے میرے بھائی، لٹایا اور وہ ساتھ لیٹے، اور وہ قاسم نانوتوی صاحب ان کو کہہ رہے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے. لیکن رشید احمد گنگوئی صاحب باز نہیں آ رہے. وہ نہ صرف ان کو ساتھ لٹاتے ہیں بلکہ کروٹ ان کی طرف کرتے ہیں، اور الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. سینے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ آگے سے کہہ رہے ہیں میاں. یہاں جابر بن عبداللہ نے جب پیار اور محبت کا اظہار کیا تو امام باقر نے تو کوئی آگے سے بات نہیں کی ہے، اور وہ کوئی لٹایا تو نہیں تھا. دو مختلف واقعات کو اپنے بابوں کو ثابت کرنے کے لیے کس لیول تک اگر یہ سمجھتے ہیں نا تو بس ٹھیک ہے، یہ اپنے ممبروں پہ بیان کریں. اور یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کرامات اولیاء، ایسے جو کہ کرامت ہوئی ہے. ایک کرامات اولیاء ہے کہ ایک ولی نے دوسرے ولی نو اپنے نال لٹا لیا، کامیاب ہو گیا، وہ دی کرامت ہے. تو پھر مفتی عبدالعزیز جیسے لوگ مدرسوں سے نکلیں گے نا، جب بڑوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں تو چھوٹے کہنے کے کیوں بھائی اسی نہیں فیض دے سکتے جائز طریقے نال. کہتے ہیں نا وہ بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے، یہ جائز طریقہ ہے، وہ سینے پہ اس طریقے سے ساتھ لٹا کے اس میں الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح، اے جی سینے تو فیض قبر نہ فیض دیتا. اور میں 10 تاسی کے اسی میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر فزیکلی بیداری میں 2 دیوبند کے مولویوں کی صلح کرا کے اندر چلے گئے. قبروں سے فیض تو یہ تھا، سینے سے فیض بھی پتہ چل گیا. وہ کہتے ہیں جی ان کا پسینہ چھوٹ گیا. لوگوں نے کہا حضرت سردیوں میں آپ کو اتنا پسینہ؟ انہوں نے کہا حضرت نانوتوی آئے تھے ابھی مردہ نکل کے آ جائے تو
پسینے کے ساتھ بہت کچھ اور بھی نکل جاتا ہے. اور نیچے اشری تھانوی صاحب نے اس پہ حاشیہ لگایا, پتہ کیا لکھا انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ حضرت کو اللہ نے الگ سے ایک جسم دیا ہو قبر سے نکلنے کے لیے, یا روح نے اپنا جسم اپنی خبیر سے خود تیار کر کے باہر آ گئی ہو. جی 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 کم باذن اللہ. نہیں تو حضرت عیسیٰ اگر مورت مار دے سن زندہ کر دے سن تو اے قاسم نوتوی اپنے آپ خود پھوک مار کے اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتا. اے کہانیاں جی بہتو. اس لیے آپ دیکھیں یہاں سے مفتی صاحب گئے ہیں کراچی جا کے 53 منٹ چیخے ہیں میرے اوپر. جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا, اس کا مطلب وہ نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے سارے بابوں سے ہٹا کے سب کو کس کا مرید بناؤ, سب مجھے بابا سمجھے, باقی ساری قوم بابا لیس ہو جائے. وہ آپ المحند المفند کے 3 عقیدوں پہ ابھی جب 2 گھنٹے کا فضول ترین ویڈیو آئی ہے نا, اس میں بھی المحند کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس میں عقیدے قرآن و سنت کے خلاف المحند کی عبارت کو غلط وہ مفہوم بیان کر رہا ہے جو علماء دیوبند مراد نہیں لیتے. بہتان باندھ رہا ہے علماء دیوبند پہ. ہمارے پیچھے تو پورا ایک اہل حق علماء کا ایک گروہ کھڑا ہوا ہے. یہ ان کی عزت کا سوال تھا. میری ذات کیا ہے, میری کیا حق. میں نے المحند کو پڑھنا شروع کیا, میں نے اس پہ دلائل مجھے لگا یار یہ تو 100% قرآن. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحند میں لکھا کیا ہے. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحند میں لکھا کیا ہے. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحند میں لکھا کیا ہے. اور واقعی نہیں پتا تھا مجھے, کیونکہ ہمارے بنیادی عقائد تو العقیدہ طحاویہ میں ہے. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے مدارس میں پڑھائی نہیں جاتی. اس کو تو آپ نے بہت اچھالا ہے. وہ تو 53 منٹ میرے پہ چیخنے کی بجائے نا 3 عقیدے میں نے بتائے تھے نا المحند کے, 10 منٹ ان کے اوپر لگاتا, 30 منٹ, اور باقی کے جو 23 منٹ تھے نا تو وہ جو چیخنا تھا چیخ لیتا. اور ہم 2 گھنٹے یہاں بولے ہیں جسے کہہ رہے ہیں فضولیات. ان 2 گھنٹوں میں ہم نے درجنوں آیات اور سینکڑوں حدیث بیان کر کے ایک ایک چیز امت کو بتائی ہے. ابھی آخری کلپ آ رہا ہے, وہ ہم نے تیار کر لیا ہے 3-4 دنوں تک. اس کا نام ہی ہے لاسٹ کلپ, جس میں ان تینوں عقیدوں کو ایک جگہ جمع کر کے 26 منٹ کا وہ کلپ ہے. وہ سب کو وہ شیئر کرائیں کہ یہ مسئلہ ہے یار میرے بھائی, آپ مقدمے کو دوسری طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں. جواب دیں 53 منٹ بجائے چیخنے کے. آپ 10 منٹ لگا کے بتائیں کہ یہ آیت ہے جی دیکھیں رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. اور صحابہ کے پاس تو حضور کے بال مبارک تھے, انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ یہ بال اللہ کے عرش سے افضل ہے. آپ قبر مبارک کو کہہ رہے ہو. خدا کے لیے خوف خدا کرو. تو ہم کہتے ہیں علماء سے پوچھے نہیں, پوچھو علماء. ٹھیک ہو گیا.